غوث اعظم کی ماں کہنے لگی اے بیٹا جاؤ پڑھنے کے لیے مگر کبھی جھوٹ مت بولنا، کیونکہ غوث پاک کی ماں دیکھ رہی تھی کہ یقیناً میرا بیٹا وہ بیٹا ہے کہ ان کے دامن سے کروڑوں لوگ وابستہ ہوں گے۔ اب غوث اعظم پڑھنے کے لیے چلے ہیں، راستے میں ایک قافلہ کے ساتھ ہو گئے ہیں، تجارتی قافلہ چل رہا ہے، ان کے ساتھ ہو گئے۔ چلتے چلتے ڈاکوؤں نے ان لوگوں کو لوٹنا شروع کیا۔ اسی بھیڑ میں غوث پاک بھی تھے۔ جب ڈاکوؤں نے تمام لوگوں کو لوٹ لیا، اس کے بعد ایک ڈاکو آیا اور کہا کہ بچہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ بچے نے کہا میرے پاس بھی ہے، 40 اشرفی ہے۔ غوث پاک کی ماں اپنے بیٹے کے صدری میں سل کے رخصت کیے تھے اور کہنے لگے اے بیٹا کبھی بھی کسی وقت جھوٹ مت بولنا۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہاں میرے پاس بھی 40 اشرفی ہے۔ ڈاکوؤں نے سوچا کہ بچہ ہے، یہ بے خوف ہے، ڈر نہیں رہا ہے، اس لیے یہ بول دیا ہے، لیکن اس کے پاس نہیں ہوگا۔ لیکن سرداروں نے جب کہا، ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ سب کے پاس سے مال چھین لیا، اب کسی کے پاس ہے کہ نہیں؟ غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس جا کر کے ایک ڈاکو کہتے ہیں کہ ایک بچہ اس میں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ سردار نے کہا کہاں ہے وہ بچہ؟ کہا بچہ وہ سامنے کھڑا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار بچے کے قریب جاتا ہے اور کہنے لگا اے بیٹا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ بچے نے کہا میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا دیکھو یہاں پہ سلا ہوا ہے۔ جب اس سلان کو توڑتا ہے، صدری کو پھاڑتا ہے، 40 اشرفی اس میں موجود ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اے بیٹا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ تم تو بچہ ہو، اپنی مال کو چھپایا نہیں، تم نے ظاہر کیوں کر دیا؟ غوث پاک کہتے ہیں اے نادانو سنو، چلتے دفعہ میری ماں نے مجھ سے کہی تھی اے بیٹا کوئی بھی وقت کیسا بھی سامنے کیوں نہ ہو کبھی جھوٹ مت بولنا، اس لیے میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، اس لیے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب سردار نے یہ واقعہ دیکھا، یہ بات سنی کہ یا اللہ یہ ایک ماں سے کیا ہے وعدہ، تو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ اتنے سچے طریقے سے نبھاتے ہیں۔ اے پروردگار ہم کتنا گنہگار بدکار ہے، سیاہکار ہے، کھاتے ہیں تیرا پیتے ہیں تیرا پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ایک بچہ ہے، ماں سے کیا ہے وعدہ، لیکن وعدہ کا کتنا پکا ہے، کتنا سچا ہے کہ وعدہ یہاں بھی نبھا رہے ہیں۔ اس وقت غوث پاک کے سامنے تمام ڈاکوؤں نے آ کے یہی اعلان کیا اے عبدالقادر آگے بڑھو، ہم سب کو توبہ کر کے توبہ کرا کر کے سچے طرح سے دین پہ داخل کر لو۔ یہ سرداروں نے توبہ کیا۔ جب سردار توبہ کیا تو تمام ڈاکوؤں نے توبہ کیا تھا۔ اے میرے دوستو ماں کی نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ بیٹا میرا جائے گا پڑھنے کے لیے، ان کے دامن سے کروڑوں لوگ وابستہ ہوں گے، تو عبدالقادر کو ماں کہہ رہی ہے کہ جھوٹ مت بولنا، تو یہ عبدالقادر سے نہیں کہہ رہی ہے بلکہ عبدالقادر کے غلاموں سے کہہ رہی ہے، عبدالقادر کے چاہنے والوں سے کہہ رہی ہے، عبدالقادر کے مستانوں سے کہہ رہی ہے، عبدالقادر کے ماننے والے لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا اگر میرے بیٹا عبدالقادر سے فائز چاہیے تو کبھی کسی مقام پہ جھوٹ مت بولنا۔ سبق ہم لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ اب غوث اعظم پہنچ گئے شہر بغداد میں، ماں سے کیے تھے کہے تھے اے میری ماں ہم جا رہے ہیں بڑے پیر، ہم جا رہے ہیں بغداد شریف میں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ میرے دوستو غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں، مادر ذات ولی ہیں، جو ولی بن کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور جس رات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنم لیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اس رات غوث پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ 1100 بچوں کو ولی بنا دیا۔ جس رات میرے غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے، اسی رات شہر جیلان قصبہ میں 1100 بچہ جنم لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے صدقے میں ان 1100 بچوں کو ولی بنا دیا۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لیے گیا تو
تو وہاں جانے کے بعد ایک خانقاہ میں جا کے رکا. اس کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہم جنگل کا سفر شروع کیے. جنگل میں گئے. وہاں جانے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قسم دے دے کر کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تجھے پیارا اللہ چاہنے والا تیرا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں جب تشریف لے گیا تو وہاں کا حال یہ ہوا کہ میں نے کھانا پینا جب بند کیا 8 دن تک 40 دن تک ایک لقمہ نہیں کھانے کو مل رہا تھا. غوث پاک فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبدالقادر انتقال کر گئے ہیں, عبدالقادر انتقال کر گئے ہیں. لوگ جنازہ کے لیے غسل دلاتے تھے, کفن پہناتے تھے, لیکن جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. لوگ سمجھتا تھا کہ عبدالقادر زندہ ہے. یہ حال تھا غوث پاک کا. اسی عالم میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی بارگاہ میں ایک قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار جب تک تو مجھے نہیں کھلائے گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا. کچھ دن گزرا, ایک آواز آئی کہ عبدالقادر کھانا کھا لو. عبدالقادر نہیں کھا رہے ہیں. آواز آتی ہے عبدالقادر تمہیں میری محبت کی قسم ہے کھانا کھا لو. یعنی غوث پاک کو اللہ تعالیٰ قسم دے دے کر کے کھلا رہا ہے. جب غوث پاک نے دیکھا کہ مجھ پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے, اللہ کی مہربانیاں ہیں, رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, تو اس وقت غوث پاک کہتے ہیں کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے 70 قسم مجھے دینے لگا, آواز آتی تھی اے عبدالقادر کھانا کھا لو, تمہیں میری محبت کی قسم ہے, تمہیں میری قرب کی قسم ہے, تمہیں میری محبت کی قسم ہے. 70 قسم دیا جاتا تھا. تب غوث پاک کھانا کھاتے تھے. غوث پاک کہتے ہیں 70 قسم دیتا تب میں ایک لقمہ کھاتا, پھر دوسرا لقمہ کے لیے پھر 70 قسم دیتا. جب میں نے دیکھا کہ رب کی رحمت مجھ پہ برس رہی ہے, اللہ کا بے پناہ فضل کرم ہے, تب اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی بات رکھنا شروع کیا. اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی بات رکھنا شروع کیا کہ پروردگار ہم کھانا تو کھا لیں گے, مولا میری چند باتیں ہیں اسے پوری کی جائے, مولا میری دعا ہے قبول کی جائے, مولا میری التجا ہے اسے قبول کی جائے, مولا میری خواہش ہے, میری آرزو ہے, اسے پوری کی جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آواز پہنچتی ہے, ادھر سے آواز آتی ہے اے عبدالقادر بات پوری کی گئی ہے, کھانا کھاؤ, کھانا کھاؤ. پھر 70 جب قسمہ دینا شروع ہوا اور غیب سے آواز آتی تھی عبدالقادر کھانا کھا لو. جب غوث پاک نے دیکھا کہ میری دعا قبول ہوتی ہے, میری خواہش پوری ہوتی ہے, میری بات بھی پوری ہوتی ہے, تب غوث اعظم کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بات اور کہی تھی. وہ بات کیا ہے کہ پروردگار میرا نام عبدالقادر ہے, کچھ ہی دن کے بعد میں بڑے پیر دستگیر کے نام سے مشہور ہو جاؤں گا, بڑے پیر کے نام سے, 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہو جاؤں گا. لوگ مجھ سے وابستہ رکھے ہو جائیں گے, لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے. اے پروردگار آنے والے لوگ جو ہے مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ آج اتنی محبت کریں گے کہ میرے نام کی محفل سجائیں گے جیسے آج شہراب صاحب نے سجایا. یہ محفل 11ویں والے پیر کے نام کا ہے, یقیناً 11ویں والے پیر کا فیضان ہم سب پر جاری ہوگا. غوث پاک کہتے ہیں کہ پروردگار میں 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہو جاؤں گا, لیکن مولا آنے والا دن لوگ مجھ سے وابستہ ہو جائیں گے, لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے, عقیدت اور محبت میں آ کر کے لوگ میرے نام کی محفل سجانے لگیں گے, لوگ میرے نام کا ذکر کرنے لگیں گے, لوگ میرے نام سے تذکرہ کرنے لگیں گے, میرے نام کا وظیفہ پڑھنے لگیں گے. اے پروردگار میری آرزو ہے, میری خواہش ہے, میری تمنا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے مولا ان کی خطا کو تو معاف فرما دے,
ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے دے اور توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے دوستو، آواز آتی ہے غیب سے، اے عبدالقادر تجھے میری محبت کی قسم ہے، تو کھانا کھا لے، جو تیرا ہوگا مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دوں گا۔ جو تیرا ہوگا مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دوں گا، اور اے عبدالقادر جو تیرا ہوگا جنت اس کے لیے ہے، اس کو جنت بھی دے دوں گا۔ تو میرے دوستو، غوث پاک سے سچی محبت تو کیجئے۔ شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کرامت غوث پاک کی اس دور میں موجود تھی ویسے کرامت آج بھی ہے، لیکن لینے والا کوئی ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ پہنچتے تھے اور ولایت لے کے واپس ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، بہت پرہیزگار اور متقی تھا، غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، لیکن اس سے پہلے کیا واقعہ ہوا وہ سنیے۔ ایک مرتبہ وہ شخص جو ہے کسی پیر کے ہاں مرید ہونے جاتے تھے، دل نہیں بھرتا تھا، مرید نہیں ہوتے تھے۔ ان کی بیوی کہنے لگی، ارے مرید ہو جا، اگر مر گیا تو بے پیر کا جائے گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا تو کوئی نہ کوئی پیر ہے، میدان محشر میں تو میں اپنے پیر کے ساتھ رہوں گی، تم کس کے ساتھ اٹھو گے، تم کس کے ساتھ رہو گے؟ وہ شخص کہنے لگا، میں بھی کسی سے مرید ہو جاؤں گا، میرا بھی کوئی پیر ہوگا۔ تب تک اس کی بیوی کہنے لگی، اگر موت آ گئی اس سے پہلے تب۔ اب اس کو لگا کہ نہیں، مرید ہونا چاہیے، اور جس کا پیر کوئی نہیں وہ شیطان کا، اس کا پیر شیطان ہے۔ مرید ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ ایک سچے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کیا فائدہ ہے؟ ایک واقعہ سنیے کہ وہ شخص جو ہے رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے جب سویا ہے تو اب وہ شخص پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ یا اللہ اگر موت آ گئی تب میں کیا کروں گا؟ اگر موت آ گئی تو میرا پیر کوئی نہیں ہوگا، میدان محشر میں میں کس کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا؟ اے پروردگار، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل صبح جو آدمی مجھے ملے گا میں اسی سے مرید ہو جاؤں گا۔ اب وہ شخص جو ہے آنکھ بند نہیں کرتے، سوتے نہیں ہے، اس خیال سے کہ اگر صبح نہ کھلی تب، اگر سوتے سوتے مر گیا تب کیا ہوگا؟ اس لیے رات کی 1 تاہی گزرا، 2 تاہی گزرا، 2 بجے رات کو اپنے گھر سے وہ نکلا، 2 تاہی رات کے بعد گھر سے نکلا۔ اب جب گھر سے نکلا ہے تو دل میں ادھر پکا ارادہ کیا ہے کہ پروردگار جو سب سے پہلا آدمی ہوگا اسی سے ہم مرید ہو جائیں گے۔ اب وہ شخص گھر سے نکلا ہے، ادھر راستے سے چور چوری کرنے جا رہا تھا، شخص مل گیا اسے، یہ دونوں سے ملاقات ہوتی ہے، اس نے ان کا دامن تھام لیا، پیر پکڑ کے کہا حضور مجھے مرید کر لیجئے، اے پیر صاحب مجھے مرید کر لیجئے۔ چور نے پہلی بار سنا اور کہا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ارے میں چور ہوں، چور، کوئی پیر نہیں ہوں۔ کہا جو ہو تم مرید کراؤ مجھے۔ کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، میں چور ہوں تمہیں مرید کیسے کراؤں؟ کہا کہ ہر اچھا آدمی یہی بات بولتا ہے، ہر اچھا آدمی اپنے آپ کو چھپاتا ہے، ہر شخص جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے آپ بھی چھپا رہے ہیں۔ میں آپ کا دامن اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مرید نہیں کر لوگے۔ اب وہ چور بھی پھنس گیا، اس کو لاکھ سمجھایا، طرح طرح کا آئیڈیا دیا، لیکن اب یہ چھوڑنے والا کہاں ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ پروردگار جو سب سے پہلا آدمی مجھے ملے گا ہم اسی سے مرید ہو جائیں گے۔ اب میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، جب تک تم مجھے مرید نہیں کراؤ گے تب تک نہیں چھوڑوں گا۔ تب تک اس چور نے کہا دیکھو میرا ساتھی آگے ہے، وہ فلاں گھر میں چوری کرنے جا رہا ہے، میں فلاں گھر میں چوری کرنے جا رہا ہوں، اگر یقین نہ ہو تو چل کے دیکھ لو۔ کہا کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں۔
तब तक चोर ने कहा, अरे तेरा ख्याल अच्छा है, तू दीन की राह पे निकला है, कहाँ एक मामूली चोर के हाथ में फंस गया है, तुम यहीं रुको, मैं चोरी करके अंदर से बाहर आता हूँ, तब तुम मुझे देखना, अगर उस वक्त तुम्हें लगे कि मैं चोर नहीं हूँ तब तुम मुझसे मुरीद हो जाना। कहा कि अच्छा जाइए, अब वापस आएंगे ना? कहाँ आएंगे? कहा ठीक है, मैं यही इंतजार करता हूँ, जब तक आप आएंगे नहीं तब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा। अब वो चोर जो है चोरी करने घुसा तो कहाँ गया? बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम के घर पर चला गया। गौसे आजम के घर पे जाके घुसा। अब चोर हाथ मारता है, एक हाथ में तस्बीह मिला, दूसरे हाथ में मुसल्ला मिल गया, दूसरे हाथ में जब मुसल्ला मिला बाकी कुछ मिल नहीं रहा है, इतने में खिजिर पहुंच जाते हैं। हजरत खिजिर जब वहाँ पहुँचे कहने लगे, है अब्दुल कादिर, फलां जगह का कोई अब्दाल इंतकाल कर गया है, वहाँ के लिए कोई कुतुब बना के दो, वहाँ के लिए कोई कुतुब मुंतखब कर दो। गौस पाक ने कहा कि ऐ खिजिर, देखिए मेरे घर में एक शख्स घुसा है चोरी करने के लिए, बहुत देर से हाथ पैर मार रहा है लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, हो सकता है अगर ये खाली हाथ वापस चला गया तो बगदाद शहर में गलियों में ये हल्ला मचाएगा, शोर मचा देगा कि बड़े पीर के दरवाजे पे गया था, गौसे पाक के दरवाजे पे गया था, कुछ नहीं मिला, अंदर इतना खाली है, बाहर इतना लिबास उम्दा है, इसलिए जो है अब्दुल का है खिजिर, कहीं ये मेरी सखावत को चैलेंज ना कर दे, मेरी सखावत को ना ललकारे, इसलिए अब मैंने फैसला कर दिया है कि जो चोर मेरे घर में है अब वो चोर नहीं वली बन के निकलेगा। क्या बन के निकलेगा? वली बन के। अब खिजिर जाते हैं अंदर, हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं कि चलिए फलां जगह का हाकिम आपको बनाया गया, फलां जगह का मालिक आपको बनाया गया, फलां जगह के लिए वली आपको चुना गया, फलां जगह के लिए कुतुब आपको बनाया गया, अब्दाल आपको बनाया गया। उसने कहा हुजूर, ना मैं कुतुब हूँ, ना मैं अब्दाल हूँ, ना मैं वली हूँ, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक चोर हूँ, चोर, आप मुझे छोड़ दीजिए, फिर मैं कभी चोरी करने नहीं आऊँगा, आप मुझ पे रहम खाइए, आप मुझ पे रहम कीजिए, मैं वापस जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा। खिजिर ने कहा, अरे बड़े पीर ने कहा है कि तुम चोर नहीं अब्दाल हो, तो चोर पहले था अब चोर नहीं, अब तुम अब्दाल बन गए हो, कुतुब बन गए हो, वली बन गए हो, विलायत तुम्हें दिया गया है। लेके आते हैं गौसे पाक की बारगाह में, एक नजर गौसे पाक की नजर से टकराती है, गौसे पाक ने एक निगाह इस चोर पे डाला है और इस चोर की नजर गौसे पाक की नजर से मिली है। एक ही लम्हा में अब ये चोर चोर नहीं रहा, अब्दुल कादिर ने वली बना के वहां से रवाना किया। गौसे पाक फरमाते हैं कि चोर था, अब तू चोर नहीं है, अब तुझे विलायत दिया जाता है, शहनशाहियत दी जाती है, बादशाहियत, कुतुबियत और मखदूमियत तुम्हें दे के रवाना किया जाता है। अब इनके दिल का दुनिया जो है बदल गया। दिल की दुनिया जब बदल गई तो अब ये चोर जो है गौसे पाक का चेहरा देखने लगा। देखते देखते 3 दिन गुजर गया। 3 दिन के बाद गौसे पाक फरमाते हैं, जाओ तुमको फलां जगह के लिए अब्दाल चुना गया है, कुतुब बनाया गया है, वहां चले जाओ। अब ये रवाना होने लगा, जाने लगा अपनी जगह पे, अपने मस्कन पे जाने लगा। गौसे पाक फरमाते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो? तेरा मुरीद 3 दिन से इंतजार कर रहा है, जो तुम्हारे हाथ में मुरीद होने आया था वो दरवाजे के बाहर खड़ा है, जाओ पहले उनको तुम मुरीद कर लो तब तुम आगे बढ़ना। अब ये चोर चोर नहीं अब्दाल बन के वापस निकलता है, दरवाजे से बाहर कदम किया, वही शख्स बैठा हुआ मिला है जो पहले से इंतजार किया। कहा हुजूर आप आ गए, 3 दिन आपने
لگا دیا ہے، میں 3 دن تک نہ ایک قدم آگے پیچھے کہیں نہیں گیا ہوں، آپ ہی کے انتظار میں گزارا ہوں، اب تو مجھے مرید کیجئے۔ چور نے کہا ہاں اب تم مجھ سے مرید ہو جاؤ، میں اس لائق ہو گیا ہوں کہ اب میں تیرا پیر بھی ہوں، تیرا قطب بھی ہوں، تیرا عبدال بھی ہوں، اور تو میرا مرید بھی ہے۔ تو پیر اگر کامل ہو تو چوروں کو ولی بنا دیتا ہے، پیر اگر کامل ہو تو چوروں کو ولی بنا دیتے ہیں، اور اگر مرید طلب میں مانگنے میں کامیاب ہو تو بڑے بڑے چوروں کو ولی بنوا دیتا ہے۔ مرید اگر مانگنے میں کامیاب ہو، مانگنے میں یقین ہو، تو بڑے بڑے چوروں کو ولی بنوا کے چھوڑ دیتا ہے۔ اے میرے دوستو، اگر وہ شخص مرید ہونے کے لیے اس چور کا دامن نہ تھامتا اور یہ چور وہاں جا کے پھنستا نہیں تو پھر یہ ولی بھی نہیں بن پاتا۔ تو ادھر غوث پاک بھی کامل ہے اور ادھر وہ چاہنے والا مرید بھی کامل ہے، اس لیے غوث پاک نے ولایت کی نظر سے ایک نظر دیکھا تو ان کو ولی بنا دیا، اور ادھر مرید ملنے میں، لینے میں، پانے میں بےتاب تھا، بے قرار تھا، تو اس کی بے قراری نے اس چور کو ولی بنوا کے چھوڑ دیا۔ تو میرے دوستو، پانے میں، لینے میں کوئی طلب ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان